अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम नज़्म शिकवा का मरकज़ी ख़्याल करेंगे। मरकज़ी ख़्याल मैंने बोर्ड पे तहरीर किया है, आप लिखना शुरू करिए। मैं पढ़ती जाती हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए। मरकज़ी ख़्याल की हेडिंग दीजिए और लिखिए मंज़र बाला नज़्म में शायर। मंज़र बाला नज़्म में शायर मुसलमानों की नागफ्तबा सूरत हाल पर अपने दर्दमंद दिल के साथ अल्लाह ताला से अलामती तौर पर शिकवा करते हैं और उन्होंने अल्लाह से फरियाद की है और कहा है कि मेरे मुंह में खाक कि मैं अपने रब से शिकवा करूं। ये तो इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल था और इस नज़्म के सारे मश्क़ी सवाल जवाब हमने कर लिए हैं, मैं समझा दिए थे आपको। अच्छा, एक चीज़ और ये कि इसमें ये वाला जो सवाल था शायद ये हमने नहीं किया था। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 5, शिकवा नज़्म की कौन सी किस्म है? तो इसका जवाब आप लिखेंगे शिकवा नज़्म की मुसद्दस आएगा इसमें। ठीक है, कौन सी किस्म है? मुसद्दस पे आप टिक मार्क करेंगे। सही, इस तरह से हमने ये सारा जो है नज़्म शिकवा काम कर लिया है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अब इसके बाद जो आप पढ़ेंगे टॉपिक वो है नज़्म की अक़साम, सफ़ा नंबर 28। सही, पेज नंबर 28 खोलिए और नज़्म की अक़साम देखिए और इसको समझिए और मैं पढ़ते जाती हूँ और आपने इसको समझना है। सही, तो हम करते हैं नज़्म की अक़साम। मैं बोर्ड पर तहरीर कर देती हूँ टॉपिक और फिर हम इसको करते हैं। जी, अब हम करेंगे नज़्म की अक़साम, पेज नंबर 28। तहरीरी इज़हार के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं। अदबी ज़बान में उन्हें असनाफ़ सुख़न कहा जाता है। नज़्म लिखने या मंज़ूम इज़हार बयान के मुख्तलिफ़ पैराए या तरीक़े हैं। दर्ज झेल में उन तरीक़ों की वज़ाहतें तहरीर की गई हैं। आप उनमें से कुछ से पहले वाक़िफ़ हैं और पिछली जमातों में उनके नमूने पढ़ चुके हैं। रसाइल और मुख्तलिफ़ कुतुब या अखबारात से नज़में काट कर या नक़ल करके चिपकाइए और किताबचे की शक्ल दीजिए। ये किताबचे जमात में रखिए और एक दूसरे के बनाए किताबचों की नज़में पढ़िए और लुत्फ़ उठाइए। जी, इसमें आपको ये कहा गया है कि आप अखबारात से गज़ल, कोई गज़ल ले लीजिए, कोई नज़्म की कोई मिसाल ले लीजिए, कोई नज़्म हो या रसाइल में से, और एक छोटा सा किताबचा कंप्यूटर पेज पर बनाइए और उस कंप्यूटर पेज के ऊपर आपने कहीं से काटी हुई नज़्म या गज़ल को पेस्ट करना है। ठीक है, ये एक सरगर्मी है और ये कलरफुल किताबचा आप बना सकते हैं घर पे आराम से। ठीक है, अखबारात आते हैं आपके, चाहे तो अखबारात से हेल्प लीजिए, चाहे तो आप नेट से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। सही है बच्चों, ये वाला काम आपने, ये एक्टिविटी मैंने आपको दी है, ये एक्टिविटी आप करेंगे। बाकी उर्दू कवायद कॉपी पर आपने नज़्म की अक़साम तहरीर करनी है। तो पहले हम लेते हैं गज़ल। ये नज़्म की सबसे मशहूर किस्म है। गज़ल में कोई मुसलसल मज़मून अदा नहीं किया जाता, बल्कि गज़ल का हर शेर कोई मुख्तलिफ़ ख़याल बयान करता है। गज़ल की ख़ुसूसियत ये है कि इसके ज़रिए दिली कैफ़ियत बेहतर अंदाज में बयान की जाती हैं। इसका पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम खाफिया होते हैं और बाकी तमाम अशार में सिर्फ दूसरे मिसरे में खाफिया होता है। क्या बात सामने आई? गज़ल का जो पहला शेर होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? मतला कहलाता है। और गज़ल में इंसान अपनी दिली कैफ़े जज्बात का इजहार करता है। और दूसरी बात ये कि इसका हर शेर हर शेर में कोई ना कोई मुख्तलिफ़ ख़याल हम बयान कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब आ जाइए नंबर 2, कसीदा। कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जो किसी की तारीफ़ में कही जाए। हम और नात भी कसीदे की अक़साम हैं। इसमें भी गज़ल की तरह काफ़िये होते हैं। किसी की शान में, किसी की तारीफ़ में मदाह करना, मिदहत पढ़ना कसीदा कहलाता है। जैसे कसीदा बुर्दा शरीफ, हम जो है वो भी कसीदे की एक किस्म है जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। नात जो है वो भी कसीदे की एक किस्म है जिसमें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं। अच्छा, अब है नंबर 3, मरसिया। मरसिया वो नज़्म है जिसमें किसी के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया जाए, नेज़ मरने वाले की खूबियाँ
اور فضائل بیان کیے جائیں۔ نظم کی یہ قسم واقعہ کربلا بیان کرنے کے لیے معروف ہے۔ مرثیہ سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ مرثیہ جو ہے ایک ایسی نظم ہے جس میں ہم کسی کے مرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ واقعہ کربلا کا ذکر جو ہے اسی میں ہی کیا جاتا ہے، اس کو ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے نظم کی چوتھی قسم، ٹھیک ہے، چوتھی کیا ہے؟ مثنوی۔ مثنوی کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ اس نظم کو کہتے ہیں، مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، لیکن پوری نظم کا ایک قافیہ نہیں ہوتا بلکہ ہر شعر کا الگ قافیہ ہوتا ہے۔ مثنوی میں بھی مختلف قسم کے مضامین نہایت خوبی سے ادا ہو سکتے ہیں، جیسے مثنوی مولانا روم، ٹھیک ہے، تو یہ مثنوی کی مثال ہے، اور یہ مثنوی کی میں نے آپ کو ایک مثال مثنوی مولانا روم کی دے دی ہے۔ دوسرے یہ کہ مثنوی کیسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، کیونکہ پہلا مصرع بھی اور دوسرا مصرع دونوں میں قافیہ ہوتا ہے، لیکن پوری نظم کا ایک قافیہ نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری نظم جو ہے وہ ایک قافیے میں لکھی جائے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی نظم، پوری نظم کا ایک قافیہ ہوتا ہے، لیکن مثنوی میں ایک قافیہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھنے جاتے ہیں رباعی۔ رباعی یہ وہ نظم ہے جس کے صرف 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو رباعی کی ڈیفینیشن ہے۔ اچھا، یہ ساری ڈیفینیشن آپ نے اردو قواعد کاپی پر کاپی ڈاؤن کرنی ہے۔ اس میں سے ایگزام میں فل ان دا بلینکس کے طور پر آ سکتا ہے، کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کو آپ نے ضرور نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اگلی قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں مخمص۔ مخمص اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ ان 5 مصروں میں سے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور 5ویں مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے، مگر تمام بندوں کے 5ویں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں، یعنی کہ ہر بند کے جو 5واں مصرع ہوتا ہے وہ ہم قافیہ ہوتا ہے۔ مخمص اصل میں جس کے 5 مصرے ہوں۔ مخمص ویسے بھی عربی میں مخمص کا لفظ 5 کے لیے استعمال ہوتا ہے، ربع 4 کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح، تو اس نام سے بھی آپ اس کو شناخت کر سکتے ہیں۔ مخمص یعنی 5 اور ربع یعنی 4 رباعی ہوگی۔ اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ مسدس۔ مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ مسدس، ٹھیک ہے، عربی میں 6 کو کہتے ہیں۔ مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ ابتدائی 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں، اور جو شروع کے 4 مصرے ہوتے ہیں وہ آپس میں کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور آخری دونوں مصرے قافیے ان سے الگ ہوں گے مگر آپس میں ہم قافیہ ہوں۔ ابھی جو ہم نظم شکوہ پڑھیے وہ کون سی ہے؟ نظم کی قسم مسدس ہے، کیونکہ اس میں 6 مصرے ہیں۔ پھر اگلا ہے قطع۔ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہو۔ اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے اور تمام اشعار کے دوسرے مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اب آپ کو میں نے ساری نظم کی اقسام کے بارے میں بتا دیا ہے۔ یہ نظم کی اقسام ہیں، اس کو آپ نے کاپی ڈاؤن کرنا ہے اردو قواعد کاپی پر۔ ایک سرگرمی آپ کو دی ہے، ایک ایکٹیویٹی میں نے آپ کو دی ہے۔ کمپیوٹر پیج پر آپ ایک کتابچہ بنائیں گے اور آپ نے اس میں جو آپ یہاں پر اقسام دی گئی ہیں، کہیں سے مرثیہ لکھ لیجئے، اخبار سے، رسالے سے، نیٹ سے، ٹھیک ہے، غزل لکھ لیجئے، کوئی نظم لکھ لیجئے، ٹھیک ہے، کلرفل پیج پر اس کو آپ تحریر کر کر ایک کتابچہ بنا کر اپنی اردو قواعد کاپی پہ اٹیچ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی میں مارکس آپ کو الگ سے دوں گی، صحیح۔ تو یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے۔ آپ سارا کام کر کے کاپی جو ہے جلد سے جلد سبمٹ کرائیں۔ کاپیاں بہت کم آ رہی ہیں چیکنگ کے لیے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کلاس 8 گرلز، آپ لوگوں نے ابھی تک اپنی کاپیاں کام کر کے مجھے بھیجی نہیں ہیں۔ 1-2 کی آئی ہیں، باقی سب کی نہیں آئی ہیں۔ سب بچے کیوں نہیں کام کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کاپیاں اپنی بھیج رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اپنی کاپیاں بھیجیے۔ مناحل، فاطمہ کی تو میں چیک کر چکی ہیں کاپیاں، فاطمہ خان نے بھیجی تھی کاپیاں،
صحیح، لیکن مناہل آپ کی کاپی نہیں آئی ہے، اور جو ہے وہ صفہ کی نہیں آئی ہے، مریم کی کاپی آئی ہے، مریم کی کاپیاں چیک ہوئی ہیں، دعا کی کاپی چیک ہوئی ہے، باقی بچوں کی کاپیاں اور بوائز کیا کر رہے ہیں؟ سعد، سہیب، عباس کی کاپی چیک ہوئی ہے، باقی عبدالصمد کی کاپی نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمام بچے اپنی کاپیاں سبمٹ کرائیں چیکنگ کے لیے، اور بارہا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کاپیوں پر نمبر ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلے ماہ انشاءاللہ جب اسکول کھلتے ہیں تو آپ کے منتھلی ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے، اور منتھلی ٹیسٹ میں جو ہے آپ کو ایک تو اٹینڈنس کے مارکس ملیں گے اور دوسرے آپ کے کاپی مارکس رکھے گئے، تو فوراً سے پیشتر اپنی کاپیاں چیک کروائیے، اور انشاءاللہ تعالی اب ہماری ملاقات اگلے لیکچر پر ہوگی، اور اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔